السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں پڑھیں گے کہ قریش نے نعوذ باللہ کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا رسانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ ابو جہل تھا، اور ابو جہل نے ایک دن کیا کیا کہ قریش کو اکٹھا کیا اور قریش کو کہتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے میں اور ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے اور ہماری عقلوں کو معاف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ نعوذ باللہ اب پلاننگ ہو رہی ہے قریش کے ساتھ مل کے، کیا کیا رہا ہے اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو تم مجھے بچانا، نہ چاہے تو چھوڑ دینا، یعنی کہ اگر بچا سکو تو بچا لینا، عبد مناف پھر جو کرنا چاہیں کر لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، یعنی تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تمہیں بعد میں بچا دیں گے، دے دے کے ہم معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ اگلے دن جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق نماز کے لیے جانے لگے تو آپ کے جانے سے پہلے ہی ابو جہل نے ایسے ہی کیا کہ اس نے ایک بڑا سا پتھر لیا اور ایک سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی۔ اب قریش چھپ کر انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حملہ کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے حواس باختہ تھے اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی اور گردن اور دانت کبھی نہ دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا ذاک جبریل، کہ وہ جبرائیل امین تھے، لو دنا لاخذہ، اگر وہ قریب آتا تو وہ اسے دھر لیتے، پکڑ لیتے اس کو۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ کہ بہت تکلیف دہ معاملہ پیش آیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ طواف کے دوران جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو وہ طعنہ دینا شروع کر دیتے، اور اس بات کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا گیا۔ ظاہر ہے انسان تھے، تکلیف ہوتی تھی، اور پھر کسی کا تکلیف دینا اور وہ بھی جب قریبی دیتے ہیں۔ ہم پیچھے معاملہ پڑھ چکے کہ ابو جہل نے کتنی اذیت دی، اور ابو جہل کے مقابلے میں نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حالانکہ نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا۔ حبشی کیسے ہوتے ہیں؟ کالے سیاہ۔ اور یہ جو ابو جہل تھا یہ بہت خوبصورت تھا، اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، خوبصورت بھی تھا، عقل مند بھی تھا، ذہین بھی تھا، لیکن اس کی ذہانت اور عقل مندی اور خوبصورتی اسے دنیا میں کام نہیں آئی۔ آج ہمارے ہاں بھی معیار جو ہے لوگوں کو پرکھنے کا کیا ہے؟ سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہو، اچھا ویل ڈریسڈ ہو، اچھا خوبصورت ہو، مینی کیور پیڈی کیور کرا کے آئے۔ اگر ایک عبائے میں یا ایک سکارف میں لڑکی ہے تو لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اچھا آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ آپ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتا رہے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ آتے ہیں،
بعض دفعہ ایک کالا سیاہ بندہ نجاشی نے جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کام کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بہترین کام اس سے لیا، اور ابو جہل اتنا خوبصورت ہو گئے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام نہیں سنتا ہوگا؟ کیا وہ قرآن پاک نہیں سنتا ہوگا؟ لیکن اس نے سن کے بھی نہیں مانا، اس پہ سن کے بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لیے نہیں سننا چاہتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ سنوں گا تو توجہ سے سنوں گا تو پھر ظاہر ہے مجھے عمل کرنا پڑے گا، میں بھی اس کے جادو میں آ جاؤں گا۔ تو جب ہم کلام الہی پڑھتے ہیں تو ہم جتنی توجہ اور جتنی گہرائی میں سنیں گے ہمیں اتنی زیادہ سمجھ آئے گی۔ اچھا، ادھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی، اور اس تکلیف کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طواف کر کے گزرے تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا گیا۔ اور جب تیسری دفعہ انہوں نے ایسے ہی کیا، طعنہ زنی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ اب یہ بات اتنی گہری تھی اور اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسے وہ کھڑے ہو گئے گویا ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگا، آپ سے اچھی اچھی باتیں کرنے لگا۔ اب یہ تو سب کو پتہ تھا کہ نبی کی زبان سے اگر بات نکل گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ایک ایک لفظ پورا ہو کر رہے گا۔ تو وہ الرٹ ہو گئے۔ اگلے دن بھی پھر یہی ہوا، یہ لوگ پھر اس طرح اکٹھے ہو کر آپ کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جیسے ہی آپ کو دیکھا تو سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہمیں روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، انا ذاک، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکارنے لگا تو کوئی زد و کوب کرنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا تو کوئی کچھ۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے انتہائی سختی سے گلے کو گھونٹا۔ اب یہ جب صورتحال ساری پیش آ رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچا دی گئی، کسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد ہوں گے کسی نے فوراً خبر پہنچائی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جیسی اطلاع ملی فوراً دوڑے چلے آئے اور عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے اور کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ ان الفاظ پہ اگر غور کریں، ان الفاظ کو ہائی لائٹ کریے گا کہ تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے سورہ المومن کی تفسیر میں، آیت نمبر 28 میں آپ کو ملیں گے۔ وہاں پر بھی ایک شخص آ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم ان آدمیوں کو اسی لیے مارنا چاہتے ہو، ان انبیاء کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اب کافروں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو مارنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی اتنی شدت سے مارا۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، انہیں چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا، اور انہیں ان کی موت کا کوئی شبہ نہ تھا۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ جتنا ہم نے ابوبکر کو مارا ہے تو اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، لیکن سر شام وہ پھر بول پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا، بے ہوشی کی حالت میں گھر پہنچائے گئے، جب ہوش آیا سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور اس پر ان کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے انہیں بڑی ملامت کی اور وہ وہاں سے چلے گئے کہ ابھی ہوش آیا ہے، اپنی جان گنوانے لگے تھے اور ابھی ہوش آتے پھر محمد کا پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے، آرام کرنے لگے، تو
حضرت ابو بکر صدیق دار ارقم گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ آج ہم تھکے ہوتے ہیں تو ہم سے نمازیں نہیں پڑھنے ہوتی، آج ہم دین پر عمل یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو حقیقی معنوں میں ہمارے صحابہ نے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آپ تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرق نہ رہے کہ ناک کون سا ہے اور منہ کون سا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں، اور پھر واقعی میں جب تک دیکھ نہ لیا تب تک کھایا بھی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق پر پھر لوگوں کی سختی بڑھ گئی، انہوں نے قریش نے حضرت ابو بکر صدیق کے راستے دشوار کر دیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ ہجرت کے ارادے سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ حبشہ ہجرت کر کے چلے جائیں، تو وہ ایک جگہ تھی غماد، وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک سردار تھا مالک بن دغنہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو، یعنی ابو بکر صدیق کا ارادہ پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابو بکر صدیق نے جب اپنی ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں اس طرح ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میں یہاں اب ان لوگوں میں نہیں رہ سکتا، انہوں نے میرا یہ حال کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ جیسا آدمی تو نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی جتنی بھی مصائب ہیں ان کے ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اب جو قریش کا سسٹم تھا نا وہ قبائل سسٹم تھا، قبائل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کی ضمانت لے لے، ٹھیک ہے، تو اسے پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں بندے کے امن میں ہے یہ بندہ، فلاں اس کا ضامن ہے، تو وہ پھر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ پھر یہ دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا اور اس نے ابو بکر صدیق کو پناہ دے دی۔ قریش نے اس کی پناہ کا انکار تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ کھلم کھلا اپنے عبادت نہیں کریں گے، کھلم کھلا جو ہے وہ اپنے رب کا کلام نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور بچوں اور کمزور لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ عرصہ تو وہ اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی۔ اب انہیں پتہ تھا کہ دین پھیلانا ہے، اب جب اجازت نہیں ہے مسجد جانے کی تو گھر کے سین میں ہی مسجد بنا لی اور سین میں نماز پڑھنے لگتے اور اونچی اونچی قرات کرنے لگتے۔ اچھا اونچی اونچی جب وہ کرنے لگتے تو جو ابن دغنہ تھا جس نے انہیں پناہ دلوائی تھی، اس نے انہیں یاد کروایا کہ تم چھپ کر عبادت کرو، تم سر عام نہیں کرو، تو ابو بکر صدیق نے ان کی پناہ واپس کر دی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو صورت حال تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے، اور جب بھی قرآن پڑھتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا، وہ رونا شروع کر دیتے، تو جب اپنے صحن میں تلاوت کرتے، قرات کرتے اور اونچی آواز میں کرتے تو قرات کرتے کرتے رونا شروع ہو جاتے۔ آپ کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے رو پڑتے، وہ حیران ہوتے اور دیکھتے کہ یہ جو ہے ان کے دلوں میں بھی قرآن آنے لگا، اور پھر کئی تو ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کو مزید تکالیف دینا شروع ہو گئے کہ یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ بہکا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی پابندی لگا دی تھی حضرت ابوبکر صدیق پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سنگین حالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے صحابہ، مسلمان ایسی تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں کہ اچانک ایسے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے مسلمانوں کو طاقت ملی، اور وہ کیا کہ قریش کے 2 سردار مسلمان ہو گئے اور 2 بہادر، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں کو بڑی راحت ملی، اور ان میں سے ایک تھا حضرت حمزہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسرے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کیا کہ حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے اور ان کا واقعہ بہت مزے کا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک، یعنی کہ پہاڑ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے خون بہنے نکلا۔ اچھا جب خون آیا تو
جا کر نا مطلب مرنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب ابو جدان کی ایک لونڈی تھی، عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی تھی، وہ اس اپنے گھر سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہی ہے کہ ابو جہل آیا اور اس نے اس طرح اللہ کے نبی کو مارا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ کو دیکھا کہ وہ شکار سے واپس آ رہے ہیں، تو اس نے وہ سارا واقعہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا جو بھائی ہے وہ اپنے بھتیجے کو مار رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ دوڑتے دوڑتے گئے اور ابو جہل کے سر پر سوار ہو گئے، ان سے پوچھتے کہ تم نے کیوں میرے بھتیجے کو گالی دی، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اب دیکھ لیں، ایک دم اپنے بھتیجے کے لیے اتنی زیادہ محبت کہ انہوں نے فوراً دین قبول کر لیا۔ اور ہم پڑھ چکے نا کہ حضرت حمزہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، جس لونڈی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا انہیں سے حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت حمزہ نے ابو جہل کو کمان ماری اور اس کے سر پر بہت زیادہ شدید زخم آ گیا، اور دونوں قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اور جب سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہا کہ حمزہ کو جانے دو، ٹھیک ہے، کہا کہ واقعی میں نے اپنے بھتیجے کو بری گالی دی ہے۔ لیکن حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب جب انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ جاؤ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور وہ قریش کے چونکہ بڑے معزز اور مضبوط نوجوان تھے، اس لیے ان کی بات کی وجہ سے، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، اور اسی وجہ سے ان کا لقب اسد اللہ پڑ گیا، یعنی اللہ کا شیر۔ اور وہ 6 نبوی میں مسلمان ہوئے۔ اب دیکھ لیں 6 سال گزر گئے ہیں تکلیف میں، 6 سال کے بعد جا کر حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور 6 سال کی سختیاں اور تکالیف مسلمانوں نے کیسے برداشت کی یہ ہم خود جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری ڈیٹیل۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ اتنے بہادر تھے کہ آپ کی تلوار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تو آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا شیر کہا گیا، اسد اللہ کا لقب ملا۔ اور حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وحشی نے، شہید کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وحشی نے، اور یہ وہی وحشی ہے جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اور مسیلمہ کذاب وہ تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب آگے واقعہ ہے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ اسلام لائے اور 3 دن کے بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد تو پھر تو دین کو وہ مضبوطی ملی۔ ہوا یہ تھا، واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی، ان کے دل میں آیا کہ یہ بات تو واقعی حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ اپنے عناد پر قائم رہے، وہ جو دل میں پرانی جو تھی نا نفرت، وہ اس پہ قائم رہے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لینے کی نیت سے تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ اب سنتے رہے واقعہ کہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر ڈٹ کر بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ بندہ آگے سے بولا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ اور حضرت عمر نے جب اس کی بات سنی تو کہا مجھے تو لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی شاید تم بھی محمد کے دین پر آ گئے ہو۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا بے دین ہو گئے ہو، یہ سارے دین والوں کو بے دین کہہ رہے تھے۔ اچھا، اس نے حیران ہو کر کہا عمر حیرت کی بات میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ اب اس بندے نے نا پلٹی بات کہ تم محمد کو تو بعد میں مارنا، پہلے جاؤ ذرا اپنے گھر کی خبر لو، گھر میں تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو گئے اور تم چلے ہو محمد کو مارنے۔ اچھا، یہ جب حضرت عمر نے سنا تو انہیں شدید غصہ آیا، فوراً بہن کے گھر پہنچ گئے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو ان کی جو بہنوئی تھی ان کا نام تھا خباب بن ارد، اور حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اور وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں پتہ لگا حضرت عمر آئے ہیں وہ چھپ گئے، کیونکہ حضرت عمر کے مزاج کا پتہ تھا۔ اچھا، ان کی بہن نے کیا کیا کہ وہ جو صحیفہ تھا جس سے دیکھ کر وہ کلام پڑھے تھے وہ چھپا دیا۔ حضرت عمر جب اندر پہنچے تو کہتے ہیں مجھے کیسی آوازیں آ رہی تھیں، مجھے کچھ لگا ہے کہ تم لوگ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے سامنے دین کے علاوہ ہوا تو؟
اور اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت عمر تو پھر لڑنے مرنے بیٹھ گئے، اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ آخرکار بہن نے بچانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی بہن نے بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے بہن کو بھی چانٹا مار دیا اور ان کے چہرے سے خون آنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اپنی بہن کو بہت زور سے مار دیا ہے تو پھر بہن کی محبت میں جوش آ گیا، پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور بہن نے غصے میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے علاوہ ہوا تو حضرت عمر وہیں رک گئے، وہیں خاموش ہو گئے اور کہا اچھا مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، میں تو گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول ہیں، لیکن اگر تم نے اس صحیفے یہ کتاب کو پڑھنا ہے تو میرے پاس جو بھی ہے میں تمہیں تب دوں گی جب تم پاک ہوگے، کیونکہ اس کلام کو تو ناپاک نہیں چھو سکتے، تو اٹھو اور غسل کرو۔ اب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا اچھا غسل کیے بغیر نہیں سن سکتا، چلو پھر میں غسل کر کے آتا ہوں۔ غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکے تو کہنے لگے یہ تو بڑا ہی پاکیزہ کلام ہے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سے ایک آیت تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے یہ تو بڑا ہی عمدہ اور محترم کلام ہے، تم مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر خباب بن ارد بھاگتے بھاگتے باہر آئے اور کہتے ہیں عمر خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات دعا کی تھی، مجھے لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو دعا کیا تھی؟ پھر بتایا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ تو اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے۔ تو بڑی خوشی بتا رہے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں اچھا چلو پھر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں حضرت عمر، اور ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو اس ارادے سے لے کے جا رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ جا رہے ہیں، دار ارقم کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دی، ایک آدمی نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے بھاگ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی، سارے جمع ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ سب نے کہا عمر آیا ہے۔ تو عمر اگر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی لے کر آیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اور ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور جب وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا سختی سے پکڑ کر فرمایا کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اس کی جو گونج تھی تکبیر کی وہ حرم والوں تک پہنچ گئی۔ آگے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب سے اور ان کے صحابہ سے حقیقی معنوں میں محبت نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔